ایسا نوجوان جس نے 23 سال کی عمر میں دنیا ترک کی اور راہ حق کی تلاش میں نکل پڑا، اور جب تک زندہ رہا اپنی زندگی میں 3 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آج ہسٹوریکل ٹاکس کی تاریخی شخصیات سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ بن حاتم طائی المعروف ابن عربی، اندلس کے شہر مرسیہ میں دوشنبہ 17 رمضان المبارک 560 ہجری بمطابق 28 جولائی 1165 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اکثر ماخوذ میں ان کی کنیت ابو بکر لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ خود فتوحات مکیہ میں تحریر کرتے ہیں نعدہ ما دخلت علیہ قال لی با ابا عبداللہ۔ علاوہ ازیں ابن افلاطون اور اندلس میں ابن سراخہ کی کنیت سے معروف رہے۔ مغرب میں ابن العربی اور مشرق میں ابن عربی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے بہت سے القاب ہیں، مگر ان کے مقلدوں اور ارادت مندوں میں ایک ہی لقب سے سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے الشیخ الاکبر۔ بلا شبہ یہ لقب اپنی تمام تر معنویت اور شکوے کے ساتھ ان کو زیبا ہے۔ اپنے وقت کے مشہور حاکم حاتم طائی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ حاتم طائی کی 6ویں نسل ہے۔ شیخ اکبر کے جد اعلیٰ حاتم طائی عرب کے قبیلے بنوطہ کے سردار اور اپنی سخاوت کے باعث نہ صرف عرب ممالک بلکہ پوری دنیا میں مشہور تھے۔ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جانے پر ابن عربی کا خاندان وہاں جا بسا۔ عزت و جلالت، علم و تقوی، صحت و پارسائی میں ان کے خانوادہ ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ ابن شہر کی ایک غیر مطبوعہ تصنیف عقد الجمان کی مخطوطے میں ایک روایت ملتی ہے کہ ابن عربی کا خاندان امرائے بلاد کی فوجی ملازمت میں چلا آتا تھا اور وہ خود بھی ایک عرصے فوجی خدمات انجام دیتے رہے۔ ابن عربی کے دادا محمد اندلس کے قضات اور علماء میں سے تھے جن کی دنیاوی دولت و ثروت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ والد علی بن محمد فقہ و حدیث کے ائمہ اور زہد و تصوف کے بزرگوں یا ابن عربی کے الفاظ میں منزل انفاس کے محققین میں سے تھے۔ تصوف کے سلسلے قادریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ عظیم فلسفی ابن رشد کے دوست اور ایک روایت کے مطابق ابن مرونیش کی فوج میں ملازمت کرتے تھے اور سلطان اشبیلہ کے وزیر بھی رہے۔ ابن عربی کی پیدائش کے وقت ان کی عمر 50 برس تھی۔ انہوں نے 590 ہجری مطابق 1194 میں وفات پائی۔ اشبیلہ میں قیام کے دوران شیخ الاکبر کی والدہ انصار سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ وہ خود کہتے ہیں وَكَانَتْ أُمِّي تَنْسَبُ لِلْأَنصار۔ شیخ کی تحریروں میں ہمیں ایسا کوئی مواد میسر نہیں کہ جس سے ان کی والدہ کی شخصیت واضح ہو سکے۔ روح القدس میں 2 مقامات پر ان کی والدہ کا ذکر ملتا ہے۔ ایک مقام پر ہمیں صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ شیخ اپنی والدہ کے انتہائی تابع فرمان بیٹے تھے اور ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ دوسری جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کے والد کی وفات کے بعد جلد ہی انتقال کر گئی، جس کی وجہ سے انہیں تنہا اپنے خاندان کا کفیل بننا پڑا۔ شیخ الاکبر ابن العربی کا شمار دنیا کے چند اہم صوفیہ اور فلاسفر میں ہوتا ہے۔ وہ ایک عالم باعمل اور عارف کامل کا رتبے پر فائز تھے۔ ان کے افکار و نظریات کو مشرق و مغرب میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ آسمان علم و عرفان پر وہ مانند خورشید چمک رہے ہیں۔ جہاں بھی تصوف کی روایت موجود ہے وہاں ابن عربی کا نام ضرور لیا جائے گا۔ ان کے علوم و معروف کو سمجھنا کوئی آسان معاملہ نہیں، مشکل اور کثیر احتمال ہے۔ خود ان کی زندگی بھی ان کے افکار کی طرح ایک معمہ ہے، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ ان کی رمزی تحریروں کی وجہ سے ایک طرف انہیں شیخ الاکبر کا لقب دیا گیا، ان کے بعد ایسا لقب امت میں کسی کو نہیں ملا۔ دوسری طرف انہیں ملحد اور امت کے شیطانوں کے طور پر پیش کیا گیا۔ انہوں نے اپنی تصانیف میں دینیات، کلام، روافقیت، اشراقیت اور بالخصوص تصوف اور اس کی متعلقات کے انتہائی تعویلی اور رمزی انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے مختلف فکری عناصر کا ایسا مربوط و مستحکم فکری حصار قائم کیا کہ ابھی تک کسی صوفی و متکلم سے یہ حصار نہیں ٹوٹا۔ تصوف کی ساری دنیا شیخ کے افکار کی گرد گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مرثیہ میں ابن عربی کا قیام صرف 8 برس رہا۔ 566
ہجری میں ابن مردنیش کی وفات کے بعد مرثیہ پر موحدوں کا قبضہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ چونکہ اشبیلیہ پہلے سے ہی موحدوں کے ہاتھ میں تھا، اس لیے آپ کے والد لشبونہ، حالیہ پرتگال کا دارالحکومت لسبن، میں پناہ لی۔ البتہ جلد ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کے والد کو ایک معزز عہدہ، غالباً فوجی مشیر کی پیشکش ہوئی۔ چنانچہ آپ کے والد اپنے خاندان سمیت 568 ہجری میں اشبیلیہ منتقل ہو گئے۔ اشبیلیہ میں ابن عربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ تقریباً 12 برس کی عمر میں ذیل کا واقعہ پیش آیا، جو حالت عالم مثال میں ان کا پہلا دور تھا۔ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں، میں ایک دفعہ ایسا بیمار ہوا کہ حالت بے ہوشی میں چلا گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا۔ میں نے اس حالت میں بہت ہی بھیانک اور ڈراؤنے چہرے والی ایک قوم دیکھی جو مجھے آزار پہنچانا چاہتی تھی، اور ان کے مقابلے میں ایک نہایت حسین و جمیل اور خوشبو میں بسا ہوا شخص تھا جو انہیں مجھ سے دور کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شخص قوم پر غالب آ گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں سورہ یاسین ہوں، تمہارا محافظ، اس نے جواب دیا۔ اس کے فوراً بعد میں ہوش میں آ گیا اور دیکھا کہ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ میرے سرہانے رو رہے ہیں اور سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت تک وہ سورہ ختم کر چکے تھے۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا ان کو گوش گزار کر دیا۔ ابتدائی تعلیم مراحل تو آپ مرثیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ نے 598 ہجری یعنی تقریباً 30 سال تک اقامت پذیر رہے۔ اس عرصے کے دوران آپ حصول علم میں ہمتاً مصروف رہے اور تمام علوم مثلاً قرأت، تفسیر، حدیث، فقہ، صرف و نحو، طب، ریاضی، فلسفہ، نجوم، حکمت اور دیگر علوم میں کامل دسترس بہم پہنچائی۔ ابن عربی نے نامور اور اعلیٰ مقام اساتذہ سے اکتساب فیض کیا، بڑے بڑے بزرگوں سے حدیثیں سنی اور ان سے روایت کی اجازت حاصل کی۔ ان اساتذہ اور مشائخ کی تعداد 70 تک پہنچتی ہے۔ چند اساتذہ کے قوائف حسب ذیل ہے: حافظ ابو بکر محمد بن خلف سے قرأت اور محمد بن شریح کی کتاب الکافی کا درس لیا۔ علاوہ ازیں ابو القاسم عبد الرحمن شراختی قرطبی، ابو الحسن شریح بن محمد شریح رائینی، قاضی ابو محمد ابو عبداللہ بازری اور قاضی ابو بکر محمد بن احمد بن حمزہ، ہر 5 اساتذہ سے شیخ اکبر نے قرأت کی تعلیم حاصل کی۔ عبد الرحمن سہیلی حافظ قرآن، محدث اور متعدد کتب کے مصنف، ان سے ابن عربی نے حدیث و سیرت کا درس لیا، خصوصاً ان کی اپنی تصنیف روض الحنیف جو سیرت ابن ہشام کے بارے میں ہے، اس کا درس حاصل کیا۔ عبد الصمد بن محمد فضل بن ہرستانی سے صحیح مسلم کا درس لیا اور روایت کی اجازت بھی۔ یونس بن یحییٰ ابو الحسن عباسی ہاشمی نزیل مکہ سے علم حدیث اور طریقت و سلوک وغیرہ کا خصوصاً بخاری شریف کا درس لیا۔ مکی الدین ابو شجاع زاہد بن رستم بزاز، جنہیں مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم پہ امامت کا شرف حاصل تھا، ان سے ابو عیسیٰ بن محمد بن عیسیٰ ترمذی کی کتاب الجامع الملل کا درس اور اجازت حاصل کی۔ نیز شیخ اکبر کے 70 سے زیادہ استاد رہے اور ہر استاد سے انہوں نے اپنے علم کو فیض دیا۔ نہ صرف عالم اسلام بلکہ دنیا کے بیشتر حکماء و عرفاء کی ایک طویل فہرست ہے جن پر شیخ کے اثرات مرتسم ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے ایک چونکا دینے والا اور محبوط کر دینے والا تخلیقی و امتزاجی نظام فکر پیش کیا۔ انہیں بلا مبالغہ اسلام کی علمی تاریخ کا سب سے بڑا مفکر کہا جا سکتا ہے۔ کوئی باطینی اور معروضی طلسماتی تخلیق کاری ہے جو ان کی تخلیقات خصوصاً فصص الحکم اور فتوحات مکیہ میں رچی بسی ہے۔ وحدت الوجود شیخ کا سب سے اہم اور مرغوب موضوع ہے، جس کے اظہار کے انہوں نے ہزاروں پیرائے اختیار کیے۔ شیخ کا علم ایک بحر ناپیدا کنارہ ہے جس میں ایک ایسا شخص بھلا کیسے غوطہ ہو سکتا ہے جو خود ناشناور ہو، جو ابھی ساحل علم پر سیپیوں سے کھیل رہا ہو۔ یہاں تو قال کے بجائے حال اور صاحب سلوک ہونا اسبت ضروری ہے۔ علم میں ان کی بلند مقامی نے حکومت اشبیلیہ کو ان کی طرف متوجہ کیا، جس کے نتیجے میں انہیں دبیر اور کاتب سیکریٹری کا عہدہ ملا، جو دیوان سلطنت کا اہم عہدہ تھا۔ آپ کے والد بھی وزیر ریاست رہے اور آپ کے خاندان کا شمار مملکت کے باوقار لوگوں میں ہوتا تھا۔
سفر 580 ہجری میں شیخ نے 20 یا 21 برس کی عمر میں جہاد و سلوک میں قدم رکھا۔ اس سے پہلے بھی ان کی صحبت صوفیہ اور مشائخ اشبیلیہ سے کبھی کبھار رہتی تھی۔ اس کا سبب حلب میں ابن شعر سے بدھ 6 ربیع الاول 635 کو ہونے والی ملاقات تھی، جس میں یہ بتایا کہ وہ امیر ابوبکر یوسف بن عبد المومن کی ملازمت کے زمانے میں ایک مرتبہ امیر مذکورہ کے ہمراہ مسجد قرطبہ میں گئے اور وہاں امیر کو رکوع و سجود کرتے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے دیکھ کر انہیں یہ خیال آیا کہ اگر اتنے وسیع علاقے کا بادشاہ ہو کر بھی اس شخص کی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کیفیت ہے تو پھر دنیا کی کچھ حقیقت نہیں۔ اسی دن ملازمت سے طبیعت اکھڑ گئی اور راہ طریقت پر گامزن ہو گئی۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ ہوا یوں کہ آپ اشبیلیہ کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو تھے، جہاں پر آپ کی طرح دوسرے روسائے کے بیٹے بھی بلائے گئے تھے۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور صراحی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے جام کو رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے۔ دروازے پر آپ نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا، جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو گئے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان میں پہنچے جو ایک نہر کے کنارے واقع تھا۔ آپ نے وہاں قیام کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے۔ دن رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے قبر سے باہر نکلتے 4 روز کے بعد آپ واپس آئے۔ اس کے بعد کی کیفیت کے بارے میں فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں، میں نے اپنا سب کچھ پس پشت ڈالا۔ اس وقت میرا ایسا کوئی مرشد و رہنما نہیں تھا جسے میں اپنے معاملات اور ترک دنیا کا بتاتا۔ اسی لیے میں نے اپنے والد سے رجوع کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے سب کچھ ترک کر دیا۔ اس وقت میں نے کسی مرشد کے ذریعے خدا کی جانب مراجعت کی اور نہ ہی اس راہ کے کسی آدمی سے ملا۔ میں تو اپنے آپ سے بھی کٹ گیا اور ایک مردہ شخص اپنے خاندان اور اپنی اشیاء سے میں نے اپنے والد سے رجوع کیا۔ انہوں نے میرے پاس جو کچھ تھا اس کے بارے میں پوچھا، میں نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ طریق عرفان میں وارد ہونے کے بعد آپ کی ملاقات ابو العباس ارینی سے ہوئی۔ شیخ الاکبر نے فتوحات مکیہ میں ان کا نام ابو العباس ارینی اور ایک دوسری کتاب میں عبداللہ ارینی لکھا ہے۔ رسالہ روح القدس میں ان کا تعلق بلاد مغرب سے بتایا ہے اور ان کا نام ابو جعفر احمد ارینی لکھا ہے اور ان کے زہد و تقوی کی بے حد مدح کی ہے۔ لکھتے ہیں، ابو جعفر احمد ارینی جب اشبیلیہ تشریف لائے، میں طریق عرفان میں نووارد تھا۔ میں سب سے پہلے ان کی زیارت کو گیا۔ میں نے انہیں ذکر الہی میں اس طرح مشغول پایا کہ اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ تھا۔ میں نے انہیں نام لے کر مخاطب کیا تو میری طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے دیکھتے ہی میرا حال جان لیا اور پوچھا، کیا تو نے اللہ کے راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ بندہ ارادہ کر سکتا ہے لیکن اسے ثبات دینے والا خدا ہے۔ یہ سن کر مجھے ہدایت کی۔ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا یہاں تک کہ کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ وہ دیہاتی تھے بلکہ امی، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ شیخ ابو العباس ہی شیخ اکبر ابن العربی کے مرشد ہے جنہیں انہوں نے اپنی ہدایت دی اور اس ہدایت پر ابن عربی نے کامیابی حاصل کی۔ اندلس کے شہر مرسیہ میں طلوع ہونے والا تصوف و عرفان کا سورج بالآخر دمشق میں غروب ہو گیا، لیکن روشنی اب تک باقی ہے۔ شیخ الاکبر نے 75 برس کی عمر میں 22 ربیع الثانی 638 ہجری مطابق 9 نومبر 1240 کو وفات پائی۔ مقری نے 28 ربیع الثانی جمعہ کی رات لکھا ہے۔ ابو شامہ المطوفی جو کہ تدفین کے وقت موجود تھا کے مطابق تاریخ وفات 12 ربیع الثانی ہی ہے۔ شیخ اکبر قاضی محی الدین زکی کے مکان میں ہی وفات پائی۔ اپنی کتاب صوفیز آف اندلسیہ میں شیخ کی تاریخ وفات 28 ربیع الثانی 1240 16 نومبر ہے اور عمر 72 سال لکھتے ہیں۔ بہرحال ان کے معاصرے ابو شامہ کے بیان کردہ روایت صحیح مشہور کی جاتی ہے